یہ قصہ ہے آج سے بہت برس پہلے کا، جب بادشاہوں کی حکومتیں تھی۔ رات کو چراغ روشن ہوتے تھے اور شہروں کے بیچوں بیچ پتھروں کی بنی ہوئی قدیم بازاریں آباد ہوا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب لوگ سونے اور چاندی کے سکوں کا لین دین کرتے تھے اور بات کی قیمت روپے پیسے سے کہیں زیادہ سمجھی جاتی تھی۔ شہر نوران کی قدیم بازار کے ایک چھوٹے سے کونے میں، جہاں مٹی کے خوشبودار برتن، داغے اور جڑی بوٹیاں بکتی تھی، ایک دکاندار بیٹھا تھا جس کا نام حبیب تھا۔ حبیب شکل اور صورت سے سادہ تھا، لیکن اس کی نیکی اور ایمانداری شہر بھر میں مشہور تھی۔ وہ غربت میں زندگی گزارتا تھا، مگر اس کے دل کی دولت کا کوئی مول نہ تھا۔ ایک تپتی دوپہر، جب بازار میں گاہکوں کا رش کم ہو چکا تھا، ایک کسان حبیب کی دکان پر کچھ ضروری سامان لینے آیا۔ جب کسان جانے لگا اور حبیب دکان کی صفائی میں مشغول ہوا، تو اچانک ایک چمکتی ہوئی چیز پر اس کی نظر پڑی۔ وہ چیز پتھروں کے بیچ دبی ہوئی تھی۔ حبیب نے جھک کر اسے اٹھایا اور دیکھا کہ یہ ایک خالص چاندی کا سکہ تھا۔ سکہ بڑا اور وزنی تھا، جس پر کسی پرانے بادشاہ کی مہر تھی۔ یہ عام سکوں سے کہیں زیادہ قیمتی دکھائی دیتا تھا۔ حبیب نے فوراً آواز لگائی، اے راہگیرو، اے سوداگرو، کسی کا سکہ تو نہیں گرا؟ مگر ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ حبیب جانتا تھا کہ یہ سکہ اس کی مہینوں کی آمدنی کے برابر ہے۔ اس کی بیوی کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی اور اس کے بچے اکثر بھوکے سوتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں وسوسہ آیا، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ضمیر نے جھنجھوڑا، حبیب، امانت میں خیانت مت کرو۔ اس نے وہ سکہ ایک چھوٹے سے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی سامان رکھنے والی صندوق میں رکھ دیا اور فیصلہ کیا کہ جس کی یہ امانت ہے اسے ضرور تلاش کرے گا۔ اگلی دن بازار میں ایک غیر معمولی شور ہوا۔ ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار آیا، جس کے قیمتی ریشمی کپڑے اور ہیرے جڑی تلوار بتا رہی تھی کہ وہ شہر کا کوئی بہت بڑا امیر زادہ ہے۔ یہ نواب زادہ جلال الدین تھا، جو دولت کی فراوانی میں رہتا تھا اور جسے غریبوں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جلال الدین بازار میں گھومتا ہوا ہر دکاندار سے پوچھ رہا تھا، میرا ایک قیمتی سونے کا سکہ گم ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہے؟ جو بھی اسے ڈھونڈ کر لائے گا، میں اسے چاندی کی 5 اشرفیہ انعام دوں گا۔ جلال الدین کے منہ سے سونے کا سکہ سن کر حبیب حیران رہ گیا۔ اسے یاد آیا کہ اس کے پاس تو چاندی کا سکہ تھا، وہ چاندی کا سکہ کیسے سونے کا بن گیا؟ تاہم حبیب نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جلال الدین ہی اصل مالک ہو، مگر غلطی سے سونے کا نام لے رہا ہو۔ ایمانداری کے ہاتھوں مجبور ہو کر حبیب اپنی جگہ سے اٹھا اور نواب زادے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ جناب عالی، حبیب نے جھک کر سلام کیا اور کہا، کل مجھے ایک پرانا سکہ ملا ہے۔ جلال الدین کی آنکھیں چمک اٹھی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ میرا ہی سکہ ہے، لاؤ اسے، میں تمہیں انعام دوں گا۔ حبیب نے دھیمے لہجے میں کہا، سرکار، میرے پاس ایک چاندی کا وزنی سکہ ہے، میں نے اسے حفاظت سے رکھا ہے، لیکن آپ تو سونے کے سکے کی بات کر رہے ہیں، کیا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے؟ اس بات پر جلال الدین کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آئی اور اس نے سخت لہجے میں کہا، اے معمولی دکاندار، تو مجھے جھوٹا کہتا ہے؟ میرا سکہ سونے کا ہی تھا، دراصل تم غریب ہو اور اب میرا سکہ بدل کر اسے چاندی کا بتا رہے ہو تاکہ انعام بھی لے لو اور میرا سونا بھی چرا لو۔ فوراً میرا سونے کا سکہ مجھے واپس کرو۔ حبیب کا دل غم اور حیرت سے ڈوب گیا۔ ایک طرف اس کی ایمانداری تھی اور دوسری طرف امیر زادے کا لالچ اور جھوٹا الزام۔ لوگ جمع ہو چکے تھے اور سب حبیب کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ جلال الدین نے حکم دیا کہ حبیب کو اس وقت تک باندھ کر رکھا جائے جب تک وہ سونے کا سکہ واپس نہ کرے۔ حبیب کو معلوم تھا کہ اس صورتحال کا کوئی حل بازار میں نہیں نکلے گا۔ اس نے جلال الدین سے کہا، سرکار، میں جانتا ہوں کہ آپ ایک معزز آدمی ہیں، اگر آپ کو میری سچائی پر یقین نہیں تو آئے شہر کے قاضی حیدر کے پاس چلتے ہیں، وہ انصاف کا ترازو رکھتے ہیں، جو فیصلہ وہ کریں گے میں مانوں گا۔ جلال الدین، جو اپنی دولت اور طاقت پر غرور کرتا تھا، فوراً تیار ہو گیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ غریب حبیب قاضی کو رشوت نہیں دے سکے گا
और فتح اس کی ہی ہوگی۔ چنانچہ وہ دونوں قاضی حیدر کی کچہری میں پیش ہوئے جہاں پرانے پرشے قالین بچھے تھے اور قاضی صاحب عزت اور شان والی جگہ پر بیٹھے تھے۔ قاضی حیدر نے پہلے جلال الدین کا بیان سنا۔ جلال الدین نے بڑی مکاری سے بتایا، قاضی صاحب یہ دکاندار میرا سونے کا ایک قیمتی سکہ لے کر بیٹھا ہے اور اب کہہ رہا ہے کہ وہ چاندی کا تھا۔ یہ میرا سکہ ہڑپ کر جانا چاہتا ہے، میرا سکہ سونے کا ہی تھا۔ پھر قاضی نے حبیب سے پوچھا، اے حبیب تو کیا کہتا ہے؟ حبیب نے اپنا سر جھکایا اور نہایت سچائی سے سارا قصہ سنا دیا۔ جناب قاضی، مجھے جو سکہ ملا وہ چاندی کا تھا اور آج بھی میرے پاس وہی چاندی کا سکہ ہے۔ اگر وہ سکہ سونے کا ہوتا تو پھر بھی میں دے دیتا کیونکہ وہ امانت ہے، مگر میں جھوٹ کو قبول نہیں کر سکتا۔ یہ امیر زادہ لالچ کے سبب مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ قاضی حیدر دونوں کی باتیں سن کر گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وہ ایک عالم اور ذہین انسان تھے۔ انہوں نے ایک لحظے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے نواب زادے تو نے کتنے سکوں کی بات کی تھی؟ قاضی صاحب صرف ایک سکہ، جلال الدین نے فوراً کہا۔ اور وہ سکہ کس دھات کا تھا؟ قاضی نے پوچھا۔ سونے کا جناب، خالص سونے کا، جلال الدین نے پوری یقین دہانی سے کہا۔ اب قاضی حیدر نے حبیب کو حکم دیا، حبیب جاؤ اور وہ سکہ لے کر آؤ جو تجھے ملا تھا۔ حبیب فوراً گیا اور چاندی کا وہ سکہ ایک چھوٹے کپڑے میں لپیٹ کر لے آیا۔ قاضی نے سکہ ہاتھ میں لیا، اس کا وزن محسوس کیا اور اسے دونوں کی طرف دکھایا۔ قاضی حیدر نے اپنا فیصلہ سنایا، آواز میں رعب اور وقار تھا۔ اے نواب زادے جلال الدین، تو کہتا ہے کہ تیرا سکہ سونے کا تھا اور تو نے صرف ایک سکہ گم کیا ہے؟ جلال الدین نے سر ہلایا، جی قاضی صاحب۔ قاضی حیدر نے سکہ واپس حبیب کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، تو پھر سنو، یہ سکہ چاندی کا ہے، یہ تیرا سکہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تو نے ایک سونے کا سکہ گم کیا تھا۔ اگر تیرا ایک سکہ سونے کا تھا تو یہ چاندی کا سکہ حبیب کی ملکیت ہے۔ تم دونوں کے سکے الگ الگ ہیں۔ شاید یہ سکہ کسی اور نیک دل غریب شخص کی امانت ہو جسے حبیب تلاش کرے گا۔ جلال الدین حیران ہو گیا۔ اس کا لالچ اور جھوٹ بے نقاب ہو چکا تھا۔ وہ نہ تو سکہ حاصل کر سکا بلکہ کچہری میں اس کی بدنامی ہو گئی۔ قاضی حیدر نے حبیب سے کہا، حبیب تو نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا، تیری ایمانداری نے تجھے انعام دلایا ہے۔ یہ چاندی کا سکہ اب تم اپنے پاس رکھو، یہ تیری محنت کا نہیں بلکہ تیرے سچے کردار کا ثمر ہے۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے شکر گزاری سے قاضی کو جھک کر سلام کیا اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ سچائی اور ایمانداری کا فیصلہ ہمیشہ ہو کر رہتا ہے۔ آج بھی پرانے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں سچائی کی قیمت سونے اور چاندی سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ لالچ میں آ کر سچ کا ساتھ چھوڑنے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہے اور ایماندار شخص کو دیر سے ہی صحیح لیکن انصاف ضرور ملتا ہے۔